بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ ابو بکر عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اصول الدین کو پڑھا کرتا تھا اور بعض عقائد اور نظریات کے اعتبار سے میرے دل میں کچھ گھٹن تھی جنہیں میرا دل آسانی سے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ تھے وہ عقائد اہل سنت، لیکن میرے دل میں اضطراب رہتا، میرے دل میں گھٹن رہتی۔ تو ایک دن میں نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچوں، ان کا خطاب سنوں، شاید مجھے وہیں سے کچھ اطمینان مل جائے اور جن باتوں میں شک میں مبتلا ہو چکا ہوں مجھے ان باتوں کی وضاحت مل جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے جب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست میں پہنچا تو آپ وہاں خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے زور دے کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے۔ یعنی ہم کسی اور منزل کے مسافر نہیں ہیں، ہم اسی راستے پر گامزن ہیں جس راستے پر حضرت صدیق و عمر نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، ہم اسی راستے پہ چلنے والے ہیں جس راستے پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضرت ابو بکر عماد الدین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بیان کیا مجھے کچھ تسلی تو ہو گئی، لیکن میرے دل میں یہ اضطراب تھا کہ آپ چونکہ خطیب ہیں اور دوران گفتگو اتفاقاً آپ نے یہ جملہ بول دیا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو سوچ رہا ہو تو خطیب اس کی سوچ کے مطابق کوئی جملہ بول دے تو یہ ایک مماثلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہی خیال کیا کہ یہ تو ایک مماثلت ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ اپنے دل میں خیال کیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بالکل میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو حضرت حسن و حسین کا عقیدہ ہے، جو حضرت سعد و سعید کا عقیدہ ہے، جو حضرت طلحہ و زبیر کا عقیدہ ہے، جو مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ ہم کسی اور منزل کے مسافر نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو بکر عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں نے یہ کہا کہ یہ خطیبانہ انداز ہے کہ خطیب اپنے سامعین کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کرتا ہے، کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے وہ افراد کی طرف بالکل متوجہ ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک بھی ایسے ہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے دل کے اس خیال پر آپ کو آگاہ فرما دیا، اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ بندہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے والے تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن دلوں سے دیکھنے والے کوئی کوئی ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو دل بینا بھی عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے جس کے ساتھ وہ حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں ان پر کیفیات منکشف ہو جاتی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ابو بکر عماد الدین یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ محض اتفاق ہے کہ خطیب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، تو آپ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر
اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، اے ابو بکر کسی غلط فہمی میں مت جاؤ، کسی شک میں مبتلا مت ہو، اپنے آپ کو واضح کر لو، اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لو کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ رب ذوالجلال نے کربلا میں آنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت امام زین العابدین کا، حضرت امام محمد الباقر کا، حضرت امام جعفر الصادق کا، حضرت امام موسیٰ کاظم کا عقیدہ ہے۔ ہم اسی منزل کے مسافر ہیں جس منزل کی طرف حضرت صدیق و عمر چلتے رہے ہیں، جس منزل کی طرف حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی چلتے رہے ہیں، ہم بھی اسی منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ان سے ہٹ کے نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ بیان کیا تو ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا قم قد جاء ابو کا، کہ اٹھو اور گھر پہنچو، تمہارا باپ تمہارے گھر میں آ چکا ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ابو بکر عماد الدین فرماتے ہیں کہ میں بھی غیر معروف تھا، میرے والد بھی غیر معروف تھے، اور انہیں کیسے خبر کہ میرے والد گھر میں ہیں، سفر میں تھے، ابھی سفر سے واپس پہنچے ہیں اور گھر میں آ کر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس رب نے ان پر میرے باپ کے حالات کو منکشف فرمایا ہے، یقیناً اسی رب نے ان کو حق کا ایک مینار بنا رکھا ہے، حق کی پہچان بنا رکھا ہے۔ تو دوستان مکرم، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وہی عقائد ہیں، وہی نظریات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد اور نظریات ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کرو۔ سچوں کی معیت سے مراد کیا ہے؟ کہ ان جیسا عقیدہ ہو، ان جیسا نظریہ ہو، ان جیسی سیرت ہو، ان جیسا کردار ہو، ان جیسی گفتار ہو۔ آئیے آج ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ دعوی محبت تبھی قبول ہوگا جب اس پر دلیل آئے گی۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان جیسا عقیدہ ہو، ان جیسا نظریہ ہو۔ آج ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھیں تو ان کا دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کو مانتے تھے، تمام صحابہ کرام سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ سے عقیدت رکھتے تھے، آپ کے والدین جناب ابو سفیان اور حضرت ہندہ کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ تو آج اگر ہمیں حضرت غوث پاک سے محبت ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسا نظریہ آپ کا تھا ویسا نظریہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان جیسا اپنا عقیدہ اور نظریہ نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارے دعوی محبت کو نہ حضرت غوث پاک قبول فرمائیں گے، نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے، اور نہ ہی رب ذوالجلال ہمارے اس دعویٰ کو قبول کرے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والہانہ عقیدت، چاہت اور محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو عقائد اور نظریات پہ پہرا دیا ہے، ہمیں بھی مضبوطی کے ساتھ ان عقائد اور نظریات پر قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔